تو صحابہ کا مقام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں، اور پھر آپ نے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں حضرات مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا حضور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے، جناب فاروق اعظم کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں علی جنت کے ادھیڑ عمر کے، بڑی عمر کے لوگوں کے سردار نہ دکھاؤں، جنتی شخصوں کے سردار نہ دکھاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور۔ اور میری طرف آپ دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ جناب صدیق اکبر کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، فاروق اعظم کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے اعلان کر دیا ہے ہر جنت کے بڑی عمر کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ فرمایا حضور مسکرا ہی رہے تھے کہ اس مسکراتے ہوئے اچانک آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ کے چہرے پر زردی اور سرخی واضح طور پر نظر آنے لگی۔ فرمایا میں پریشان ہوا کہ اچانک کیا معاملہ پیش آ گیا، حضور مسکرا رہے تھے اور اچانک غصے میں کیوں آ گئے؟ تو میں قریب ہوا اور پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کس وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدلا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جب تم مسجد میں داخل ہوئے تو میں تمہیں دیکھ کر اس لیے مسکرا رہا تھا کہ اللہ نے تمہیں جو مقام بخشا ہے اور جنت کا جو مقام میں دیکھ رہا تھا، میں اس اعلیٰ مقام کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن تمہارے درمیان میں نے ایک شیطان کو دیکھا جو پیچھے رو رہا تھا اور وہ ایک فریاد کر رہا تھا۔ وہ فریاد یہ تھی، اور میں اس لیے رو پڑا کہ وہ فریاد کر رہا تھا اے میرے رب مجھے اس بات کا علم ہے کہ تم مجھے جہنم میں ڈال دے گا، میں تیرا نافرمان ہوں اور میں نے تیرے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا، تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا، لیکن میں پناہ مانگتا ہوں، یہ شیطان کہہ رہا تھا، مجھے اس جگہ پہ جہنم کے اس مقام پہ کبھی بھی نہ ڈالنا جس مقام پر شیخین جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے دشمنوں کو تو ڈالے گا۔ فرمایا میں اس لیے غصے میں ہوا کہ میرے ان صحابہ سے جنہوں نے کچھ بھی باقی نہ رکھا اپنے پاس، سب کچھ میری عزت پر، اسلام کی عزت اور ناموس پر لٹا دیا، ان کے خلاف بھی کوئی زبان بولے گا، ان کے خلاف بھی کوئی زبان کھولے گا، میں اس لیے حیران اور اس لیے غصے میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا تو صدیق اکبر جب بڑے غمگین تھے اور سر اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ ہم نے لوگوں کا کیا بگاڑا ہے، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے دین پر قربان کر دیا، اور جو کچھ ہوگا اسلام پر قربان ہے، یا رسول اللہ لوگ مجھے برا کیوں کہیں گے، لوگ مجھ پر الزام تراشی کیوں کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر یہ بات نہیں ہے، تیرے دشمن کم ہوں گے، لیکن یہ بات ہے قیامت کی صبح تک تیری تعریفیں کرنے والے بھی لوگ ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو بکر یہ تو بتا جو تجھے بغیر دیکھے تیری عزت کا ناموس کا دفاع کریں گے، تیری عظمتوں کے ڈنڈے بجائیں گے، تو انہیں دے گا کیا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے، میں ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے اللہ کی رضا کے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو میرے عزیزوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور ہمارے ایمان کا جز ہے اور جز اول ہے۔ خلیفہ بلا فصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی متعدد روایات میں آپ نے مقرر فرمایا، اور آپ نے جب آپ آخری وقت میں مرض الوفات آپ کا شروع ہوا، دنیا سے جانے سے 4 روز قبل آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے بھئی یہ مسجد نبوی کی جتنی کھڑکیاں ہیں، صحابہ کے گھروں کی کھڑکیاں، بعضوں کے روشن دان اور بعضوں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، آپ نے فرمایا تمام دروازے بند کر دیے جائیں، تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے دروازے کے باقی تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ محدثین نے، فقہاء نے یہ لکھا ہے یہ آپ کی خلافت کی دلیل تھی، یہ خلیفہ بلا فصل کی دلیل تھی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمیشہ
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر اور ان کی غلامی میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔